ایندھن کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ سالار مستقیم کی ہدایت پر ایک شخص نے لمبی کلہاڑی پکڑی اور اونٹنی پر سوار ہو کر ایندھن کی تلاش میں نکل گیا۔ صحرائی علاقوں میں اکثر کانٹے دار خشک جھاڑیاں مل جاتی ہیں، وہ کسی اور کام کی تو ہوتی نہیں، ہاں ایندھن کے کام ضرور آ جاتی ہیں۔ شاری بدستور خیمے میں تھی، الماجد دوسرے خیمے میں تھا۔ شاید وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیران ہو رہے تھے کہ قدرت نے ان کے حصے کی اتنی زیادہ خوشی اب تک کہاں چھپا رکھی تھی۔ وقت ان پر مہربان ہوا تھا اور ٹوٹ کر ہوا تھا۔ خیموں کے قریب ہی کھلی جگہ پر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ یہ شام کے بعد کا منظر تھا اور بے حد سہانا تھا۔ غروب ہونے والا سورج افق پر دل فریب سرخی چھوڑ گیا تھا۔ اندھیرا نہیں ہوا تھا، لیکن آسمان پر اکا دکا ستارے چمکنے لگے تھے۔ دیگچوں کے نیچے مسلسل آگ جل رہی تھی۔ ایندھن ختم ہونے کو تھا، لیکن جو شخص ایندھن لینے گیا تھا وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ مستقیم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھی کا راستہ دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے مستقیم کے چہرے پر ہلچل کے آثار دیکھے۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر دور کوئی منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی بھاگ کر ٹیلے پر چڑھ گیا اور مستقیم کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ مجھے وہ شخص نظر آیا جو اونٹنی پر سوار ہو کر ایندھن کی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ اونٹنی کو تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا واپس لا رہا تھا۔ اس کا چابک والا ہاتھ بار بار اوپر اٹھتا اور اونٹنی کی پشت پر چابک کی ضرب لگتی۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی کے پیچھے جو لکڑیاں گٹھے کی صورت میں بندھی ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے نیچے گر رہی تھیں، لیکن اونٹنی سوار کو ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اونٹنی سوار سخت ہراساں ہے۔ مستقیم خود کلامی کے انداز میں بولا، اس نے کسی کو دیکھا ہے یا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ہاں لگ تو یہی رہا ہے۔ 5-10 منٹ میں اونٹنی سوار ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ قریباً سارا ایندھن راستے میں ہی گرا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ اونٹنی سے چھلانگ لگا کر اترا اور تیز لہجے میں مستقیم کو کچھ بتانے لگا۔ اس گفتگو میں ابوظہبی، جیپ اور جمل وغیرہ کے لفظ میری سمجھ میں آئے۔ مستقیم کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اونٹنی سوار کی بات سننے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ بہت بری خبر ہے جی، پچھلے 1 ماہ سے جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ابوظہبی سے مسلح افراد کی ایک بڑی جمعیت یہاں پہنچ گئی ہے۔ عابد نے خود دیکھا یہاں پر۔ ان لوگوں کو یہاں لانے والا یقیناً وہی بدبخت انڈین ہے۔ مستقیم کا اشارہ شنکر کی طرف تھا۔ میں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، لیکن کہیں کسی شخص کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میرے اترنے سے پہلے ہی مستقیم ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا پڑاؤ میں پہنچا اور دہائی دینے لگا۔ چند لمحوں کے اندر پورے پڑاؤ میں کھلبلی مچ گئی۔ دیگچوں کے نیچے جلتی ہوئی آگ فوراً بجھا دی گئی۔ مستقیم کے ساتھیوں نے رائفلیں نکالی اور سروں پر پگڑیاں کس لیں۔ میں شاری کے پاس پہنچا تو وہ سخت پریشان نظر آئی۔ تم نے دیکھا؟ کیا وہ واقعی ابوظہبی کے شیوخ ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن جو دیکھ کر آ رہا ہے وہ بڑے یقین سے یہی بتا رہا ہے۔ اوہ خدا، یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ شاری سوالیہ نظروں سے الماجد کی طرف دیکھنے لگی۔ الماجد نے کہا، سردار شاری، میری درخواست ہے کہ آپ اپنی گھوڑی پر یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کا بستی میں موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم یہاں ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے کہ ہم بلندی پر ہیں۔ ہم پوزیشن لے کر تادیر ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات مناسب ہے، میں نے کہا۔ نہیں، شاری نے مضطرب انداز میں سر ہلایا۔ آنے والے افراد تعداد میں بہت زیادہ لگتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر مرنا ہے تو سب ساتھ مریں گے، اور اگر بستی کی طرف پیچھے ہٹنا ہے تو پھر سب ساتھ ہٹیں گے۔ سب پیچھے ہٹیں گے تو سب پکڑے جائیں گے۔ بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ ہم یہاں حملہ آوروں کو اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں اور جتنا زیادہ وقت حاصل کر سکتے ہیں کر لیں۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے ہمیں برتری حاصل رہے گی۔ تم ایک سوار کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور بستی والوں کو اس مشکل کے لیے تیار کرو۔ شاری کے چہرے پر شدید الجھن تھی۔ نہیں، میں تم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اگر یہاں رہی تو ہو سکتا ہے کہ بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ ان لوگوں سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بستی والوں کو ہوشیار کرنے کی بات ہے تو ہم ایک شخص کو پیغام دے کر یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ میں نے الماجد کی طرف دیکھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ خود شاری سے بات کرے۔ الماجد نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دبے دبے لہجے میں بولا، سردار شاری، ہمارے لیے مناسب راستہ یہی ہے کہ آپ چلی جائیں اور بستی کے لوگوں کو دفاع کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو شاہ جہان صاحب کی ساتھی غزالہ اور بچے کو بھی لے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے روک لیں گے، اور جب نہ روک سکے تو ہتھیار پھینک دیں گے۔ ہاں،
تاکہ وہ تم سب کو گولیوں سے بھون کر چیل کووں اور گدھوں کے لیے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ ماحول میں زبردست سنسنی پائی جاتی تھی۔ ہر فرد اپنے طور پر کچھ سوچ رہا تھا۔ شاری نے چند سیکنڈ تک بے تابی سے چہل قدمی کی، پھر وہ اس شتر سوار کے پاس پہنچی جو حملہ آوروں کی اطلاع لے کر پہنچا تھا۔ شاری 2-3 منٹ تک اس سے مکالمہ کرتی رہی۔ یقیناً وہ تفصیل سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں، کس قسم کے حلیے ہیں، یہاں سے کتنی دور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شتر سوار سے بات کر کے وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ شاہ جہان، ابھی ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مستقیم کے ساتھیوں نے کافی فاصلے سے دیکھا ہے، وہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک جیپ اور 8-10 شتر سواروں کو دیکھ سکا ہے۔ کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی آ رہے تھے۔ صرف جیپ کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ابوظہبی کے امیرزادوں کا سا ہے۔ اب پھر تم کیا چاہتی ہو؟ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہوگا۔ اچانک ٹیلے پر کھڑا مستقیم زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں، الماجد اور شاری دوڑتے ہوئے ٹیلے پر پہنچے۔ جو منظر ہمیں نظر آیا وہ تشویشناک تھا۔ ہمیں نشیب میں صرف چند فرلانگ کی دوری پر بہت سی مشلیں دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 3 جیپوں کی ڈگمگاتی روشنیاں تھیں۔ مشلوں کی روشنیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کافی بڑا جتھا ہے۔ یہ لوگ تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ ان کا رخ سیدھا ہماری طرف تھا۔ سمندر کی طرح صحرا میں بھی راستے نہیں ہوتے، مسافر کسی بھی سمت سفر کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ ہو سکتی تھی۔ آنے والوں نے مستقیم کے ساتھی کی اونٹنی کے پاؤں کے نشان ڈھونڈ لیے تھے جو ایندھن کی تلاش میں نکلا تھا۔ ہموار ریت پر اونٹنی کے پاؤں کے نقوش ان کی رہنمائی کر رہے تھے اور وہ سیدھے ہمارے پڑاؤ میں پہنچ رہے تھے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ ہم پوزیشنز لے لیں۔ در حقیقت آنے والے ہماری توقع سے زیادہ تیز رفتاری سے آئے تھے، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ زیادہ دور نہیں تھے۔ انہیں کسی ٹیلے نے اپنے عقب میں چھپا رکھا تھا، لہٰذا ہم انہیں دیکھ نہیں پائے تھے۔ پھر جو ہی وہ ٹیلے کے پیچھے سے نکلے اور انہوں نے روشنیاں جلا لی تھیں، وہ ہمیں اپنے عین سامنے دکھائی دینے لگے۔ گاڑیوں کے انجن کی مدھم آواز اب سنائی دے رہی تھی۔ مستقیم کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے رائفلوں کے فالتو میگزین تیار کر لیے اور ٹیلے کی بلندی پر مناسب جگہیں سنبھال لیں۔ وہ اپنے دفاع کے سلسلے میں بڑے پرعزم نظر آ رہے تھے۔ شاری کی جادو کلامی نے بھی ان کا حوصلہ بڑھانے میں مدد دی تھی۔ ان سب کے چہرے جوش سے تمتما گئے تھے۔ در حقیقت یہ لڑ مرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے شاید بچپن سے اب تک لڑنے کے سوا اور کچھ نہیں سیکھا تھا۔ آگ اور خون کا کھیل ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ الماجد کی رائفل تو ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم سالار کے پاس ایک فالتو رائفل موجود تھی۔ وہ الماجد نے حاصل کر لی۔ شاری کے پاس اپنی نہایت طاقتور گن موجود تھی۔ اس نے ایک ماؤزر اور اس کے بہت سے راؤنڈز میرے حوالے کر دیے۔ شاری نے کہا، ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے، صرف ہوا میں فائر کریں گے تاکہ انہیں ہماری موجودگی کا اندازہ ہو اور وہ فاصلے پر رک جائیں۔ ان کے رکنے پر ہم ان سے بات کریں گے، مگر بات چیت کے دوران مستقیم کے ساتھی اپنی پوزیشنوں پر بالکل چوکس رہیں گے۔ میں نے خیمے میں جا کر غزالہ کی ڈھارس بندھائی۔ اپنا پسٹل میں نے غزالہ کو دے دیا۔ وہ بولی، آپ سب لڑیں گے؟ مجھے یہاں خیمے میں تنہا رہنا اچھا نہیں لگ رہا۔ تم پر اس معصوم جان کی ذمہ داری ہے، تمہیں خیمے میں ہی رہنا ہوگا۔ مگر کچھ نہیں غزالہ، تم یہاں رہو، ہاں اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ غزالہ آپ دیدہ تھی، ایک دم وہ جذبات کے دھارے میں بہہ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کے ہونٹ لرز کے رہ گئے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار میرے بازو سے لگ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے غزالہ سے تسلی تشفی کے بول بولے، اسے سمجھایا کہ اگر لڑائی میں میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو وہ الماجد اور شاری پر اعتماد کر سکتی ہے۔ غزالہ نے بے قراری سے سر ہلایا۔ خدا کے لیے ایسی بات منہ سے مت نکالیں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی اس لڑائی میں شریک کر لیں۔ جو کچھ بھی ہونا ہے ہم دونوں کے ساتھ ہی ہونا۔ جب میں اپنے لیے تمہاری فکر مندی دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم صحیح سلامت اس صحرا سے نکلیں گے اور آباد دنیا کی فضا میں سانس لیں گے۔ غزالہ کی ڈھارس بندھا کر میں ماؤزر سمیت خیمے سے نکل آیا۔ آنے والے اب بہت قریب آ گئے تھے۔ انجنوں کا شور بالکل واضح سنائی دے رہا تھا۔ میں ٹیلے پر پہنچا تو مشعلوں کی روشنیاں صرف 1 فرلانگ کی دوری پر نظر آئیں۔ محتاط اندازے کے مطابق شتر سواروں کی تعداد 15 سے کم نہیں تھی۔ 3 جیپوں میں جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ یقیناً اس کے علاوہ تھے۔
جب ہماری پوزیشنوں سے ان لوگوں کا فاصلہ 100-150 گز دور رہ گیا تو شاری کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ گولیوں کے دھماکوں سے صحرا گونج اٹھا۔ نتیجہ حسب توقع رہا۔ مشعلوں کی حرکت سے اندازہ ہوا کہ آنے والے نہ صرف رک گئے ہیں بلکہ پھیل کر ٹیلوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ بلندی پر تھے لہٰذا ان کی نقل و حرکت ہمارے سامنے تھی۔ قریباً 1 منٹ تک خاموشی رہی، پھر جوابی فائرنگ ہوئی۔ یہ بھی ہوائی فائرنگ کی تھی۔ اس فائرنگ کے تھوڑی دیر بعد ایک جیپ حرکت میں آئی اور آہستہ آہستہ ہماری پوزیشنوں کے بالکل سامنے پہنچ گئی۔ صحرا کی ریت میں بختربند کی طرح چلنے والی یہ مختلف قسم کی جیپیں تھیں۔ جیپ رک گئی تو اس کے دروازے کھلے اور ہیڈ لائٹس میں ایک شخص نظر آیا۔ کون ہو تم؟ اس نے پکار کر کہا۔ وہ عربی میں بولا تھا۔ شاری کے اٹھنے سے پہلے ہی الماجد کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹیلے کی ڈھلان پر پہنچا اور بلند آواز میں بولا، تم کون ہو؟ جیپ سے نکلنے والا چند قدم مزید آگے آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ 6 فٹ قد کا لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے پتلون قمیص پہن رکھی تھی، فرینچ کٹ داڑھی تھی، سر پر سرخ و سفید عمامہ تھا، ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیوں کی چمک دور سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ابوظہبی کا کوئی کھاتا پیتا شیخ ہے۔ الماجد اس کے سامنے پہنچ گیا۔ دونوں دھیمے لہجے میں بات کرنے لگے۔ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، تاہم ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ الماجد نوارد شخص کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس امر میں شک کی ذرہ بھر گنجائش نہیں تھی کہ آنے والوں کا تعلق ابوظہبی سے ہے۔ یقیناً شنکر انہیں لے کر آیا تھا۔ وہ خود ابھی پس منظر میں تھا، تاہم مجھے قوی امید تھی کہ وہ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ عجیب بات تھی کہ بستی میں ہم پورے 1 ماہ تک اس اندیشے کا شکار رہے کہ شنکر ابوظہبی سے کمک لے کر پلٹ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اب جب کہ سب مطمئن ہو گئے تھے تو یکلخت اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے، اور واقعہ اس وقت ہوا جب ہم صحرا کو خیرباد کہنے کے مرحلے میں تھے۔ الماجد اور نوارد کی گفتگو طویل ہوتی جا رہی تھی۔ نشیب میں تمام مشعلیں ساکن تھیں، جیپوں کے انجن بند کر دیے گئے تھے اور ان کی ہیڈ لائٹس آف تھیں۔ شاری میرے پہلو میں ریت پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جدید آٹومیٹک رائفل تھی اور وہ جنگ و جدل کے لیے پوری طرح آمادہ نظر آتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس کا ایسے سپاہیانہ روپ دیکھ رہا تھا۔ گمبھیر حالات کے باوجود اس کے چہرے پر خوف یا گھبراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے بجائے اس کی آنکھوں میں کسی اوقاب کسی جاہریت پائی جاتی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے ہاتھ بڑھا کر شاری کا کندھا آہستہ سے دبایا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ شاری، یہ بہت مناسب وقت ہے، تم اپنی گھوڑی لے کر یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے جانے سے پوری بستی کا بھلا ہوگا۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ شاری آسانی سے یہ بات مان جائے گی۔ اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب چند لمحے گمسم رہنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خوشی کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپکا۔ بس تم فوراً نکل جاؤ، سمجھو کہ یہ آخری موقع ہے۔ شاری نے اپنے قریب لیٹے مستقیم سے خسر پھسر کی، غالباً اسے آخری ہدایات دی۔ پھر وہ ٹیلے کی ڈھلان پر سے پھسل کر اپنی گھوڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گھوڑی نے اپنی کنوتیاں کھڑی کر رکھی تھیں اور بے قراری سے پاؤں ہلا رہی تھی۔ اسے جیسے اپنی سوار سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ مستقیم دوڑ کر خیمے میں گیا اور اس نے دونوں خرجنیں شاری کو تھما دی۔ ان خرجینوں میں پانی کے علاوہ ایک دن کا راشن بھی موجود تھا۔ شاری نے خرجینیں گھوڑی پر رکھی اور خود بھی سوار ہو گئی۔ اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ گھوڑی سمیت صحرا کی تاریکی کا حصہ بننے والی تھی۔ اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی۔ یہ اس گھوڑی کے لیے شاری کی آخری ایڑ تھی۔ گھوڑی ابھی حرکت میں نہیں آئی تھی کہ 2 فائر ہوئے۔ میں نے شاری کو گھوڑی کی پشت سے اچھل کر اوندھے منہ ریت پر گرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑی کی طویل چیخ بھی فضا میں گونجی۔ وہ زور سے مچلی اور اپنے پہلو کے بل گر گئی۔ وہ ایک خیمے پر گری تھی اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں ٹیلے سے اترا اور لپک کر شاری کے پاس پہنچا۔ وہ بے حرکت تھی۔ شاری، میں نے اسے پکارا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میں نے ماؤزر سے کئی فائر کیے۔ یہ فائر اسی سمت میں تھے جہاں سے شاری پر فائرنگ ہوئی تھی۔ میری فائرنگ کے جواب میں پھر 2 فائر ہوئے۔ یہ MG کے فائر تھے۔ مجھے اور شاری کو اوندھے منہ ریت پر گرنا پڑا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ گھوڑی خیمے کی رسیوں میں الجھی ہوئی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ شاری اٹھی اور جھک کر دوڑتی ہوئی گھوڑی کے پاس پہنچ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں چتکبری گھوڑی کی گردن بالکل سیاہ نظر آ رہی تھی۔ یہ سیاہی اس خون کی تھی جو گھوڑی کے زخموں سے بہا تھا۔
جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، ایک گولی گھوڑی کے سر میں لگی تھی اور دوسری گردن چیر کر گزر گئی تھی۔ یہ دونوں نہایت مہلک زخم تھے۔ 1-1.5 منٹ کے اندر شاری کی یہ نہایت لاڈلی گھوڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ شاری نے گھوڑی کا منہ اپنے بازو میں لے لیا اور سسکنے لگی۔ اسی دوران میں مسلسل فائر بھی ہو رہے تھے۔ یہ فائر ہمارے عقب میں ہو رہے تھے، لیکن ہم ایک ٹیلے کی اوٹ میں تھے، لہٰذا محفوظ تھے۔ ویسے بھی ہماری پوزیشن بلندی پر تھی۔ عقب سے ہونے والی فائرنگ نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ حملہ آور بڑی منصوبہ بندی سے یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ 2 حصوں میں بٹ کر آئے تھے۔ کچھ لوگ ہمارے سامنے رہے تھے۔ ان لوگوں نے مشعلیں روشن کر رکھی تھی اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی آن تھیں۔ یوں انہوں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی۔ دوسرا جتھا مکمل تاریکی میں آگے بڑھا اور کلاوا کاٹ کر ہمارے عقب میں پہنچ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاری نے اس راستے سے نکلنا چاہا تو انہوں نے فائر کھول دیا۔ عقب سے ہونے والی فائرنگ میں کافی ویرائٹی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کم و بیش 10-15 افراد اس سمت میں موجود ہیں۔ ایک سامنے سے بھی فائر شروع ہو گیا۔ شروع میں یہ فائرنگ مستقیم وغیرہ نہیں کی تھی، مگر پھر 2 طرفہ گولیاں چلنے لگیں۔ جوابی فائر بڑا شدید اور مؤثر تھا۔ محفوظ بلندی پر ہونے کے باوجود پہلے ہی حلے میں ہمارے 2 ساتھی نشانہ بن گئے۔ ایک شخص کے کندھے میں گولی لگی، دوسرے نے عین پیشانی پر گولی کھائی اور ٹیلے کی بلندی پر سے لڑکتا ہوا میرے اور شاری کے قدموں میں آن گرا۔ شاری نے چیخ کر اپنے کارندوں کو ہدایات دی، پھر وہ خود بھی ٹیلے پر چڑھ گئی اور آڑ لے کر فائرنگ کرنے لگی۔ الماجد کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ میں یہاں ہوں، آپ بھی اسی طرف آ جائیے۔ الماجد کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عقبی سمت سے آنے والے فائر کا جواب دے رہا ہے۔ اس نے 2 ساتھیوں کی مدد سے گھوڑی کی لاش کو گھسیٹا اور اسے ایک محفوظ آڑ کی شکل دے دی۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی فائرنگ سے حملہ آوروں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں کوہنیوں کے بل کرالنگ کرتا ہوا الماجد کے قریب پہنچا۔ وہ اور اس کے دونوں ساتھی بڑے اعتماد سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اچانک الماجد اپنی جگہ سے اٹھا اور چیتے کی طرح زخم بھر کر تاریکی میں اجھل ہو گیا۔ 2 سیکنڈ بعد میں نے اسے ایک بلند ٹیلے پر دیکھا۔ بلندی سے اس کی رائفل نے 4-5 دفعہ شعلہ اگلا۔ نشیب سے ایک چیخ سنائی دی، پھر 2-3 سائے نظر آئے جو پسپا ہو رہے تھے۔ ایک اونٹ 20-30 گز کی دوری پر چکرا رہا تھا۔ مستقیم کا ایک ساتھی بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھا اور دوڑ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ بڑی چابک دستی سے وہ اسے کھینچتا ہوا پڑاؤ میں لے آیا۔ اس اونٹ پر سامان موجود تھا۔ عقبی جانب سے فائرنگ تھم گئی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ حملہ آور پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن وہ گئے نہیں تھے۔ ان کی موجودگی کا اندازہ اکا دکا مشعلوں سے ہو رہا تھا۔ سامنے سے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر اس میں پہلے سی شدت نہیں تھی۔ غالباً حملہ آوروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم محفوظ پوزیشن میں ہیں اور وہ صرف اپنا ایمونیشن ضائع کر رہے ہیں۔ شاری کی ہدایات پر پڑاؤں میں مشعلیں روشن کر دی گئیں۔ شاری نے کچھ افراد کو تو پوزیشنوں پر ہی براجمان رکھا، باقی نیچے آ گئے اور شاری کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ ہلاک ہونے والے بدو کی لاش خیمے میں چھپا دی گئی تھی اور اسے چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ زخمی ہونے والے کی مرہم پٹی غزالہ نے اپنے ہاتھ سے کی۔ شاری کی آنکھیں نمناک تھیں، لیکن اس کا حوصلہ پہلے سے بھی کچھ بلند نظر آ رہا تھا۔ الماجد نے مردہ گھوڑی کی لاش کو ریت سے بھری ہوئی بوری کی طرح استعمال کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاری کو شاید یہ ناگوار گزرے، لیکن اس نے بالکل نوٹس نہیں لیا۔ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ گھوڑی اب ہلاک ہو چکی تھی۔ چند لمحے اس کی لاش پر آنسو بہانے کے بعد شاری اب مکمل طور پر سنبھل چکی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے پڑاؤ میں چکرا رہی تھی اور اپنے آدمیوں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ وہ پر یقین تھی کہ نہ صرف حملہ آوروں کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ پسپائی پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بستی کے بہترین نشانچی تھے، وافر مقدار میں ایمونیشن تھا، اور اہم بات یہ تھی کہ وہ بلندی پر پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ میں نے شاری سے پوچھا، کیا کمک کی کوئی امید ہے؟ ہاں، یہ امید بھی ہے۔ میں بستی میں یہ کہہ کر آئی تھی کہ کل شام تک واپس آ جاؤں گی، یعنی اس وقت بستی میں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ممکن ہے کل تک وہ لوگ انتظار کریں اور پھر میری تلاش میں نکل جائیں۔ گھوڑی کا کھرا اٹھا لیا گیا تو وہ لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آج کسی وقت ہم میں سے کوئی اس گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرے اور جیسے بھی ہو بستی تک پہنچے۔ ہاں، یہ کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن کیا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایکسپرٹ بھی موجود ہے، کوئی ایسا شخص جو صحرائی لڑائی کا تجربہ رکھتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو بڑی دانشمندی کے ساتھ گائیڈ کر رہا ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ مقام نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے انڈین کی صورت ابھی تک نظر نہیں آئی؟ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں۔
ممکن ہے کہ یہ بھی اس کی کوئی چال ہو. پھر ایک امکان اور بھی ہو سکتا ہے زخمی ہونے کا سبب وہ از خود اس جتھے کے ساتھ نہ آ سکا ہو. امکانات تو کئی ہیں. وہ خالی نظروں سے تاریک آسمان کو تک رہی تھی. کیا ٹڈی دل کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ہاں، اس کا خطرہ بھی تو تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا ہے. شاری نے چونک کر کہا. اتنا بڑا صحرا ہے، یہ کیا ضروری کہ ٹڈی دل ہمارے ہی اوپر حملہ آور ہو؟ صحرا اتنا بڑا ہے تو کیا ہم ہر خطرے سے بے نیاز ہو کے رہ جائیں؟ کبھی کبھی کسی کا معمولی سا انداز بھی کسی دوسرے شخص کی یاد دلا دیتا ہے. شاری نے ابرو چڑھا کر جو بات کی اس سے میرے ذہن میں سروج آ گئی. یہاں آنے سے پہلے میں نے سروج کے ساتھ بہت قربت کا وقت گزارا تھا. بڑے رنگین شب و روز تھے، لیکن ان میں رنگ ہی رنگ تھے. تصویر کہیں نہیں تھی، جیسے بغیر روح کے جسم ہو یا بغیر نقوش کے چہرہ. شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان سے آنے کے بعد مجھے 1-2 مرتبہ ہی وہ یاد آ سکی تھی. چاند کی ہلکی روشنی اب چاروں طرف پھیل گئی تھی. یہ بڑا حسین منظر تھا، لیکن اس کا حسن ہمارے لیے نہیں تھا. یہاں ہوا میں موت کی سرگوشیاں تھیں اور بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی. جو اونٹ مستقیم کا ساتھی پکڑ کر لایا اس پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ ایک رائفل اور 2 گولیوں کے بیرل بھی موجود تھے. دیگر سامان میں ایک دوربین، ایک نہایت قیمتی کیمرہ، 2 چھتریاں، تھرموس اور جوتے تھے. اس کے علاوہ ایک جدید قسم کی اینٹی ڈارک اینک بھی شامل تھی. ان اشیاء کا تعلق یقیناً ابوظہبی کے کسی امیرزادے سے تھا. معلوم نہیں کہ یہ امیرزادہ فائرنگ میں ہلاک ہوا تھا یا ویسے ہی اونٹ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. شاری کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے ٹیلے کی بلندی پر نیم دائرے کی شکل میں خندق کھودی. اس خندق کو کھودنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. 15-20 منٹ میں انہوں نے ریت اور مٹی نکال کر خندق تیار کر لی. قریباً 3 فٹ گہری اس خندق میں رائفل مین بہترین پوزیشن لے سکتے تھے. ایک ایسی ہی چھوٹی خندق پڑاؤ کی عقبی جانب بھی تیار کی جا رہی تھی. یہ کام صحرائی بدو اتنی تیزی اور مہارت سے کر رہے تھے کہ حیرانی ہوتی تھی. یوں لگتا تھا کہ ایسے مرحلوں سے گزرنا ان کے لیے روز کا کام ہے. میں اور شاری باتیں کر رہے تھے جب الماجد بھی ہمارے قریب آ گیا. اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے. سردار شاری، میرا خیال ہے یہ لوگ بھرپور حملے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں. ماجد نے یہ جملہ انگلش میں کہا تاکہ میں بھی سمجھ سکوں. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ شاری نے نرم لہجے میں پوچھا. مجھے اندیشہ ہے کہ پڑاؤ کے عقب میں ہم نے جو فائرنگ کی ہے اس میں لوگوں کا اچھا خاصا جانی نقصان ہو گیا ہے. میرے اندازے کے مطابق کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 3-4 زخمی ہوئے ہیں. لیکن تم نے یہ اندازہ کیسے لگا کہ 3 بندے مارے گئے ہیں؟ میں نے پوچھا. میں نے خود 3 لاشیں دیکھی ہیں. چاند کی روشنی میں اب سب صاف نظر آ رہا ہے. اس سامنے والے ٹیلے پر جا کر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. شاید ایک آدھ اور بھی ہو، لیکن 3 لاشیں تو صاف نظر آ رہی ہیں. الماجد کا کہنا درست ہی تھا. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی. یہ 2 طرفہ فائرنگ تھی. پڑاؤ کے مشرق اور مغرب سے گولیاں چل رہی تھیں. ہم نے خود کو فوراً ریت پر گرا دیا. شاری نے چیخ کر اپنے جانثاروں کو ہدایات دیں. وہ چھلانگیں لگا کر خندقوں میں گھس گئے اور جوش و خروش سے جوابی فائر کرنے لگے. میرے نزدیک غزالہ اور بچے کے لیے خیمے سے زیادہ خندق محفوظ تھی. میں جھک کر دوڑتا ہوا خیمے میں پہنچا. غزالہ بچے سمیت ایک گوشے میں لپکی بیٹھی تھی. چراغ کی لو اس نے بہت نیچی کر رکھی تھی. میں نے غزالہ کا ہاتھ پکڑا اور بچہ اس کی گود سے لے لیا. ہم دونوں جھک کر چلتے ہوئے بالائی خندق تک پہنچے. غزالہ کے ساتھ میں خندق میں اترا تو ایک دم تحفظ کا احساس ہوا. یقیناً یہ خندق خیمے سے کئی گنا محفوظ تھی. میں اور غزالہ خندق میں نیم دراز ہو گئے. بچہ میں نے پھر غزالہ کو تھما دیا. خود میں نے ماؤزر کا سیفٹی لاک ہٹایا اور ریت کے ڈھیر سے اوپر ہاتھ نکال کر اکا دکا فائر کرنے لگا. غزالہ کو خیمے سے نکالنے کا فیصلہ بہت درست ثابت ہوا. 4-5 منٹ بعد جب 2 طرفہ فائرنگ عروج پر تھی تو اچانک خیمے میں آگ بھڑک اٹھی. خیمے میں مٹی کے تیل والا پلاسٹک کا گیلن موجود تھا. یقیناً کوئی گولی اس میں لگ گئی تھی اور تیل بہہ نکلا تھا. بعد ازاں اسی تیل نے چراغ سے کسی گولی کے دہکتے ہوئے سیسے سے آگ پکڑ لی تھی. قریباً 15 منٹ تک زوردار فائرنگ ہوتی رہی. دونوں طرف سے سینکڑوں راؤنڈ چلائے گئے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حملہ آوروں میں سے چند افراد 2 جیپوں کی آڑ لے کر ہمارے قریب چلے آئے. اس موقع پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 2-3 منٹ میں ٹیلے پر چڑھائیں گے اور اندھادھند ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. لیکن ماجد اور اس کے ایک ساتھی نے اس مرحلے میں بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا. وہ ہمت کر کے خندق سے باہر نکل آئے اور جیپوں سے تقریباً 20 گز دور کھڑے ہو کر ان پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی.
اس نہایت جارحانہ انداز نے دونوں گاڑیوں کو ریورس ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ ڈھلان پر لڑکتی ہوئی کافی پیچھے چلی گئیں۔ اونٹ پر لدے سامان سے برآمد ہونے والی اینٹی ڈارک اینک مستقیم کی جیب میں تھی۔ میں نے اس سے اینک لے کر آنکھوں پر لگائی اور غور سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ان لمحات میں وہ اینک میرے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی۔ میں نے ٹیلے کی ڈھلان پر ایک سیاہ لکیر سی دیکھی۔ یہ قریباً 3-4 انچ چوڑی لکیر ہوگی جو دور نشیب تک چلی گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ابھی جو دونوں گاڑیاں پسپا ہو کر نشیب میں گئی ہیں ان میں سے کسی گاڑی کی فیول لائن یا فیول ٹینک میں گولی لگی ہے اور اس کا آئل لیک ہوا ہے۔ میں نے خندق سے نکلنے کے لیے حرکت کی تو غزالہ نے بے قرار ہو کر میرا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی 1 سیکنڈ میں آتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے جسم میں لرزش تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ وہ ایک ہمدرد، نازک اور نفیس طبع ڈاکٹر، جسے اس وقت کسی صاف ستھرے اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ اس دور دراز صحرا میں موجود تھی۔ ریت اور مٹی میں لتھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ایک خندق میں پڑی تھی اور ہر پل قریب آتی موت کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنا آپ اس سے چھڑایا۔ خندق سے نکل کر میں ہاتھ پاؤں کے بل چلتا خیموں کے قریب پہنچا۔ ہمارا خیمہ جل کر بجھنے کے قریب تھا۔ میں نے پڑاؤں میں سے 2 مشعلیں اکھاڑیں اور واپس خندق تک آیا، لیکن واپس خندق میں جانے کے بجائے میں پیٹ کے بل رینگتا ہوا آگے گیا۔ یہ ایک خطرناک اقدام تھا، لیکن میرا تجربہ ہے کہ گھمسان کی لڑائی میں اس طرح کے رسک لینا اتنا زیادہ دشوار محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے 10-12 گز دور جا کر ایک مشعل اس سیاہ پٹی پر پھینکی جو میرے اندازے کے مطابق آئل کے بہاؤ سے بنی تھی۔ پہلی مشعل ہی ٹھیک نشانے پر لگی۔ مشعل سیاہ پٹی پر گری اور پلک جھپکتے میں آگ کی لکیر دور تک کھنچ گئی۔ پھر وہی ہوا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ آگ کی لکیر ایک جیپ تک پہنچی۔ چند لمحے سکوت رہا، پھر یکدم بھگ بھگ کی بلند آواز کے ساتھ جیپ میں سے شعلے نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میں لپٹ گئی۔ خندق میں سے الماجد میری کارروائی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناقابل فہم الفاظ میں کوئی پرجوش نعرہ بلند کیا۔ اس کے ساتھیوں نے ہم آہنگ ہو کر اس نعرے کا جواب دیا۔ میں کرالنگ کرتا ہوا خندق میں واپس آ گیا۔ جیپ سے سرخ اور نارنجی شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ان شعلوں سے ارد گرد کے ٹیلے روشن ہو رہے تھے اور اکا دکا فائر بھی ہو رہا تھا۔ فائرنگ کی شدت غالباً اس لیے کم ہو گئی تھی کہ دونوں فریق اپنا ایمونیشن بچانا چاہتے تھے۔ موجودہ صورتحال میں فائرنگ جاری رکھنے کا مطلب ایمونیشن ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہم بالکل محفوظ پوزیشن پر تھے۔ اسی طرح مخالف فریق نے بھی ٹیلوں کے عقب میں پوزیشن لے رکھی تھی اور ان کے نشانچی کسی طرح کا رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، 10-15 منٹ تک جاری رہنے والی اس دھواں دھار فائرنگ میں دونوں طرف سے کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا۔ صرف ایک شخص ریپیٹر کے چھرے لگنے سے زخمی ہوا تھا، یا پھر جیپ میں ایک دم آگ بھڑکنے سے 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ میں واپس خندق میں پہنچا تو غزالہ نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام دیا۔ خندق میں جگہ بہت کم تھی۔ ہم ایک دوسرے میں گھس کر بیٹھے تھے۔ مسلسل دھماکوں کے شور سے بچہ رونے لگا۔ غزالہ نے اسے کندھے سے لگا لیا اور تھپک کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ بالکل بند ہو گئی۔ مستقیم اور اس کے ساتھی خندق میں بڑے مطمئن بیٹھے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی خونریز لڑائی میں شریک ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پکنک پر آئے ہوئے اور آتش بازی دیکھ رہے ہیں۔ جو شخص ہلاک ہوا تھا اس کا ایک چچا زاد بھائی بھی مستقیم کے ساتھیوں میں شامل تھا۔ مجھے تو اس کے چہرے پر بھی کوئی خاص ملال نظر نہیں آیا، بلکہ لڑائی میں اس کا جوش و خروش دوسروں سے کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا۔ رات کا کھانا خندقوں کے اندر ہی کھایا گیا۔ خندق سے پڑاؤ تک آنے جانے والوں کو جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ 1-2 مقامات زیادہ خطرناک تھے، وہاں سے وہ بھاگ کر گزر جاتے تھے۔ روشنی کے لیے خندق کے کنارے پر چند مشعلیں لگا دی گئی تھیں۔ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جنگ عظیم کے اتحادی فوجی ہیں اور میدان کارزار میں مورچوں میں بیٹھ کر ایک ایسا ڈنر کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ ہمارا آخری ڈنر ہو سکتا ہے۔ یہ ڈنر اسی اونٹ کا گوشت تھا جو آج سے پہر ہم نے بڑے چاؤ سے ذبح کیا تھا اور کئی طرح سے پکایا تھا۔ جنگ کا سائرن بچ جانے کی وجہ سے یہ گوشت بھی کچا پکا ہی رہ گیا تھا۔ وسیع دسترخوان کے بجائے تنگ و تاریخ خندق تھی اور میوزک کی جگہ گاہے بگاہے کسی گولی کی سنسناہٹ سنائی دے جاتی تھی۔ الماجد میرے پہلو میں آ بیٹھا۔ اس کے جسم میں ایک ایسی امنگ ترنگ دوڑ رہی تھی جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں مسرت اور خوشی سے سرشار تھا۔ اس کی یہ کیفیت ناقابل فہم نہیں تھی۔ آج کا دن کیسا بھی تھا، لیکن اس کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ الماجد بہت خوش ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ آج اسی خندق میں مر جاؤں۔
جتنی خوشی آج دیکھی ہے نا، اس کے بعد تو چھوٹے سے چھوٹا غم دیکھنے کی سکت بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ یہ تو نا امیدی اور کم ہمتی والی بات ہے۔ قدرت کی عنایتیں بے کرا ہیں۔ جب ہمیں اوپر والے سے مانگنا چاہیے تو دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ اس کے پاس ہر خوشی سے بڑی خوشی موجود ہے۔ بات صرف ہمارے حوصلے اور ظرف کی ہے کہ ہم کتنی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ الماجد نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے بہت کچھ حاصل کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں آج مجھے جو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے وہ آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے میری انگلی تھام کر اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میری کہاں ہمت تھی کہ میں اس برف کو پگھلا سکتا جو میرے اور شاری کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی۔ آپ ہی کے دیے ہوئے حوصلے اور طاقت سے میں اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ غزالہ بچے کو تھپکتے تھپکتے خود بھی خندق کی دیوار سے ٹیک لگا کر سو گئی تھی۔ چاند کی روشنی اب قدرے زیادہ ہو گئی تھی۔ اطراف میں خاموشی تھی، لیکن یہ امن کی خاموشی نہیں تھی۔ اچانک مستقیم کی آواز نے مجھے چونکایا۔ اس نے الماجد کو عربی میں مخاطب کیا اور انگلی سے ایک جانب اشارہ کر کے کچھ کہا۔ میں نے بھی الماجد کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ ٹیلے کے عقب میں ایک جگہ سے بار بار ریت اچھلتی نظر آئی۔ یقیناً ہماری طرح ہمارے مخالفین بھی خندق وغیرہ کھود رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر مشعلیں بجھا دی تھیں۔ صرف چند ایسی مشعلیں روشن تھیں جو ہمیں براہ راست دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، میں نے کہا۔ ہاں، جانی نقصان کی وجہ سے یہ لوگ مشتعل ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہی تو مشکل ہے۔ ایک قتل ہو جائے تو مقتولین کے لواحقین بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھتے۔ پھر اس ایک قتل کے نتیجے میں کشت و خون کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ مگر یہاں جا رہے ہم تو نہیں، لڑائی ان لوگوں نے شروع کی ہے، اور دیکھا جائے تو پہلا جانی نقصان بھی ہمارا ہی ہوا ہے۔ میں اور الماجد باتیں کرتے رہے اور یہ رنگ بدلتی سنگین رات آہستہ آہستہ آگے کو کھسکتی رہی۔ غزالہ ایک دو بار کسمسا کر پھر سو گئی۔ بچہ اس کے سینے سے لگا تھا۔ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو ارد گرد کے مناظر واضح دکھائی دینے لگے۔ شاری کی گھوڑی کی لاش ریت پر پڑی تھی۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون ارد گرد کی ریت کو خاکستری مائل کر چکا تھا۔ ہمارا خیمہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سامان بھی ناقابل شناخت ہو گیا۔ ہم جس خندق میں بیٹھے تھے وہاں سامنے کی طرف ڈھلان شروع ہو جاتی تھی۔ اس ڈھلان پر وہ جیپ نظر آ رہی تھی جو رات کو نظر آتش ہوئی تھی۔ جیپ کے قریبی گولیوں کے بہت سے خول چمک رہے تھے۔ ایک دو خالی میگزین بھی پڑے تھے۔ میں خندق سے نکلا اور احتیاط سے چلتا ہوا ٹیلے کے بلند ترین حصے پر پہنچا۔ یہاں الماجد پہلے سے موجود تھا۔ وہ ریت پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ الماجد نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو جلدی جانے والے نہیں لگتے۔ وہ دیکھیے، انہوں نے 2 خندقیں اس طرف کھودی ہیں، تیسری ہمارے عقب میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ سامنے والے ٹیلے کے پیچھے بھی ان کی پوزیشن ہے۔ تعداد بھی ہماری توقع سے زیادہ ہی ہے۔ بالکل یہی بات میں کہنے لگا تھا۔ 3 جیپوں پر کم از کم 15-20 افراد تو سوار ضرور ہوں گے۔ 15-20 اونٹوں پر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کی تعداد 35 سے کم نہیں ہے۔ شاری کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ ایسے مواقع پر جب ایک بار مارا ماری شروع ہو جائے نا تو پھر اسے ٹالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہاں ان لوگوں کے ساتھ لڑے مریں گے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ ہو کر رہے گا۔ یا تو یہ لوگ لاشیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا ہمیں گھیر کر تحقیق کر دیا جائے گا۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ بات چیت کے ذریعے کو درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ بلکہ رات شاری بھی کہہ رہی تھی کہ صبح وہ ان لوگوں کو گفتگو پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ گفتگو ضرور ہونی چاہیے، اور میری دلی دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو۔ لیکن ابو ظبی کے یہ شیخ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر معاملہ صرف رات کو لڑائی میں مرنے والے 4-5 آدمیوں کا ہوتا تو کچھ سوچا بھی جا سکتا تھا، مگر بستی میں ہم نے جن 1 درجن امیرزادوں کو گولی سے اڑایا ہے، ان کا انتقام تو یہ لوگ اپنے لے کر ہی رہیں گے۔ خیر، اس معاملے پر تو بستی میں جا کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ فی الوقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا محاصرہ کیسے ختم کرایا جائے۔ الماجد نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ فساد کی جڑ شنکر سامنے کیوں نہیں آیا۔ اسی دوران میں شاری بھی ہمارے پاس پہنچ گئی۔ وہ اپنے جنگی لباس میں تھی۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ ہولسٹر میں پسٹل تھا۔ رائفل ہاتھ میں تھی۔ پریشانی کا ہلکا سا اثر اس کے چہرے پر نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں ان لوگوں سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ ایسی بات ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا، الماجد نے کہا۔ نہیں، تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے۔
اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو تم ان لوگوں کو فوری طور پر لڑا تو سکو گے نا؟ میں نے کہا، تو پھر میں چلا جاتا ہوں، میرے کندھوں پر تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شاری کے بولنے سے پہلے ہی الماجد بول اٹھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ سردار کے ساتھ جائیں۔ شاری چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد گہری سانس لے کر مجھے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ مستقیم کے ایک ساتھی کے پاس سفید عمامہ موجود تھا۔ مقامی دستور کے مطابق اس عمامے کو جھنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لمبی چھڑی پر اس عمامے کو لہرایا گیا۔ 4-5 منٹ کی تاخیر سے دوسری جانب سے بھی ایسا ہی سفید کپڑا لہرایا گیا۔ میں اور شاری ٹیلے سے اتر کر جلی ہوئی جیپ کے سیاہ ڈھانچے کی طرف بڑھے۔ شاری کا بندر بھی اچھلتا کودتا اس کے پیچھے چل دیا۔ ابھی ہم نے بمشکل 30-40 گز فاصلہ طے کیا تھا کہ دوسری جانب سے بھی 2 افراد ہمیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ بھی ہماری طرح غیر مسلح تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی لہیم شہیم آدمی تھا جس نے کل الماجد سے بات کی تھی۔ دوسرا ایک نیم گنجا پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے لمبی سفید قبا پہن رکھی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ہم ایک ٹیلے کے دامن میں پہنچے، آمنے سامنے آ گئے۔ اوپر بلندی پر مجھے مستقیم کے ساتھیوں کی رائفلیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ لہیم شہیم شخص نے کرخت لہجے میں شاری سے پوچھا، تو تم ہو قبیلے کی سردار؟ ہاں میں ہوں، شاری نے بھی انگلش میں جواب دیا۔ رات تمہاری فائرنگ سے ہمارے 5 آدمیوں کی جانیں گئی ہیں، تم لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہ بات مت بھولو کہ پہل تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ شاری خم ٹھوک کر بولی۔ یقیناً لہیم شہیم شخص بھی کوئی تلخ جواب دیتا، لیکن میں فوراً بول اٹھا، تمہارا ساتھی شنکر کہاں ہے؟ میرا خیال تھا کہ میرے سوال پر مخاطب چونک جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تعجب سے بولا، کون شنکر؟ ایک دم میری چھٹی حس نے گواہی دی کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ شنکر کے ساتھی نہیں تھے۔ شاری بھننا کر بولی، زیادہ بننے کی کوشش مت کرو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شنکر تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور میں تمہارے بے معنی سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم ہتھیار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر رہے ہو یا یہ فیصلہ خون خرابے کے بعد کرو گے؟ مسٹر، میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یاسر، شیخ یاسر بن ریحان۔ یہ میرے ساتھی شیخ ابی داؤد ہیں۔ محترم یاسر صاحب، آپ نے ابھی جو مطالبہ پیش کیا ہے ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مزید خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم یہ جاننے کا تو حق رکھتے ہیں نا کہ ہم خود کو جن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں وہ کون ہیں اور کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں۔ یہ بات تو یقینی کہ آپ شکاری وغیرہ نہیں ہیں، نہ ہی آپ راستہ بھٹک کر یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ خاص طور سے ایسے ہی علاقے میں سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسے علاقے میں آپ موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ خاص پروگرام کے تحت اس علاقے میں آئے ہیں۔ تمہیں غیر متعلق بات چھڑ رہے ہو۔ یہ علاقہ کتنا بھی دور دراز ہے لیکن ہے تو ابوظہبی کا حصہ۔ امارات کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم یہاں تک آ سکتے ہیں اور اس سے بھی آگے سفر کر سکتے ہیں۔ ہم بھی ابوظہبی کے باشندے ہیں، شاری تنک کر بولی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمن دار لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے علاقے میں نقل و حرکت کرنے والے ہر فرد پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے تمہیں روکا نہیں ہے اور نہ ہی تم پر حملہ کیا ہے۔ الٹا تم لوگوں نے ہمیں روکا اور ہمارے پڑاؤ کا گھیراؤ کیا۔ ہم پر پہلے گولی بھی تمہاری طرف سے چلائی گئی اور پہلا آدمی بھی ہمارا مارا گیا۔ یہاں جو بھی جانی نقصان ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کا مجھے عدد افسوس ہے، لیکن اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم لوگ ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ یاسر نامی وہ لہیم شہیم آدمی کچھ دبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاری کے سوالات کے درست جواب دینے سے قاصر ہے، یا پھر شاید وہ اس گروہ کا لیڈر ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی اور ہٹ دھرمی تو نظر آ رہی تھی، لیکن معاملہ فہمی نہیں تھی۔ شاری کے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، ہم ابوظہبی کے باشندے ہیں اور ابوظہبی کے علاقے میں ہیں۔ تم یہ پوچھنے والے کون ہوتے کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ میں نے صلح صفائی سے معاملہ طے کرنے کی بات کی تو وہ ہٹ دھرمی سے بولا، تمہارے پاس جان بچانے کا بس ایک طریقہ ہے، تم غیر مشروط طور پر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کی باتوں سے یہ تاثر بھی مل رہا تھا جیسے ان کے مزید ساتھی بھی اس علاقے میں موجود ہیں اور وہ عنقریب ان تک پہنچنے والے ہیں۔ میں نے یاسر نامی شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری بات کا برا نہیں ماننا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس گروپ کے لیڈر نہیں ہو۔ شاید یہ ذمہ داری کسی اور شخص کے کندھوں پر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ تمہارے جو دیگر ساتھی صحرا میں موجود ہیں گروپ لیڈر ان میں شامل ہو؟ یاسر کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ مجھے شبہ ہوا کہ میری بات کافی حد تک درست ہے۔ جو بات میں نے نوٹ کی وہ شاری نے بھی نوٹ کر لی۔ اب وہ برہم نظر آنے لگی۔ اس نے یاسر کے ساتھ ایک دو تلخ ترش باتیں کی۔ وہ بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھا۔ سیخ پا نظر آنے لگا۔ شاری نے کہا، تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو۔ کسی ایسے بندے کو بھیجو جو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھ کر ہم سے بات کر سکے۔ ہمارے 5 آدمی کو گولیوں سے بھون کر تم دماغ ٹھنڈا رکھنے کی بات کر رہی ہو؟ ایک بات مت بھولنا، یہ صحرا ہے، یہاں پورے لشکر دفن ہو چکے ہیں۔ اپنی تعداد اور اسلحے کے غرور میں رہو گے نا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے شاری کا بازو دبا کر اسے تلخ کلامی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت تھی کہ مہاجرائی میں ہمارا شدید نقصان تھا۔ یہ لوگ ہمیں 3 اطراف سے گھیر چکے تھے۔ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور یہ مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ یاسر اور اس کے گنجے ساتھی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر میں نے شاری کا بازو دبایا اور اسے سمجھانا چاہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ بہتر ہوا کہ شاری میری مرضی جان گئی۔ بات چیت مختصر کر کے ہم واپس آ گئے۔ میں نے یاسر سے کہا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کے سلسلے میں ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے۔ یاسر نے تلخ لہجے میں جواب دیا تھا، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ 1.5-2 گھنٹے کے اندر جواب نہیں آیا تو ہم اپنی منشا کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ پڑاؤ میں واپس پہنچ کر میں، الماجد، شاری اور مستقیم سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ صورتحال گمبھیر تھی۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے اور جدید ترین اسلحے سے لیس تھے۔ لڑائی میں ان کا پلہ یقیناً بھاری رہتا۔ دوسری صورت میں اگر ہم ہتھیار ڈال دیتے تو بھی وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ شاری کو یرغمال بنا کر وہ پورے قبیلے کو گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ کر سکتے تھے۔ بس امید کی ایک ہی کرن تھی۔ شاری کو تلاش کرتے کرتے بستی کے کچھ لوگ یہاں پہنچ جاتے اور یوں ہمیں بستی سے کمک مل جاتی، لیکن دوسری طرف ہمارے مخالفین کو بھی کمک ملنے کی امید تھی۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا کہ علاقے میں ان کے کچھ مزید ساتھی موجود ہیں اور وہ عنقریب ان سے آن ملیں گے۔ معلوم نہیں یاسر وغیرہ نے جان بوجھ کر ایسا تاثر دیا تھا یا واقعی کوئی ایسی بات تھی۔ بہرحال اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ مستقیم ایک ساتھی کے بلانے پر اٹھ کر خیموں کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ صاحب، ایک نقصان ہو گیا۔ شاری اور الماجد بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تھوک نگل کر بولا، اس سامنے والے کالے خیمے میں پانی کی چھاگلیں اور 2 بڑے مشکیزے تھے۔ ایک بڑے مشکیزے اور 2 چھاگلوں کا پانی ضائع ہو گیا۔ کیسے؟ شاری چیخ کر بولی، سردار، رات کی فائرنگ میں کارتوسوں کو چھرے وغیرہ لگے ہیں۔ ساری رات تھوڑا تھوڑا پانی رستا رہا اور ریت میں جذب ہوتا رہا۔ اب مشکیزیں اور چھاگلیں تقریباً خالی پڑی ہیں۔ یہ تشویشناک خبر تھی۔ پانی ہمارے پاس پہلے ہی وافر مقدار میں نہیں تھا۔ شاری نے اس شخص کو بلایا جو پانی اور خیمے کی حفاظت پر مامور تھا اور اسے سخت جھاڑ پلائی۔ کافی دیر سوچ بچار کے باوجود ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ آخر یہ سوچا کہ ابھی مخالفین کو 2 ٹوک جواب نہ دیا جائے، اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ لٹکانے کی کوشش کی جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس دوران بستی سے کچھ لوگ یہاں پہنچ جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ ہمارے مخالفین کا الٹیمیٹم 2 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی رہی۔ تاہم دوپہر کے وقت جب گرمی اپنے عروج پر تھی تو اکا دکا فائر ہونے لگے۔ یہ سلسلہ وقفے سے شام تک جاری رہا۔ مستقیم کے نشانچی بھی اس فائرنگ کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ شام کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور ہم پوری طرح چوکس تھے اور گرد و پیش پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہماری کل تعداد 17 تھی، جن میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا، یعنی لڑنے والے افراد کی تعداد غزالہ سمیت 15 تھی۔ ان میں سے کم از کم 10 افراد ہر وقت پوزیشن پر چوکس رہتے تھے۔ شاری نے بڑی مہارت سے ذمہ داریوں کی تقسیم کی تھی۔ ہر شخص کو آرام بھی مل رہا تھا اور دیگر ضروریات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ میری ڈیوٹی رات کے پہلے پہر تھی۔ آدھی رات تک میں پوزیشن پر موجود رہا۔ بھاری بھرکم 8 mm رائفل میرے سامنے تھی اور میں خندق میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 150 گز کی دوری پر مشعلوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہماری طرح شاید ہمارے مہربان بھی کمک کے انتظار میں تھے۔ آدھی رات کے بعد میری جگہ الماجد نے لے لی۔ وہ بہت تر و تازہ اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ الماجد نے میری جگہ سنبھال لی تو میں واپس خیمے میں آ گیا۔
اب ہم خیمے کافی پیچھے لے گئے تھے۔ یہ جگہ فائرنگ سے بالکل محفوظ تھی۔ میں خیمے میں پہنچا تو بچے کی چیخیں سنائی دی۔ یہ خوشی کی چیخیں تھیں۔ میں تھکا ہوا تھا، آتے کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور سو گیا۔ رات کے آخری پہر صحرا میں تیز ہوا چلی، پھر یہ آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ مشعلیں بجھ گئیں۔ ہمارے خیمے میں بھی مکمل تاریکی چھا گئی۔ خیمہ کسی دیوہیکل پرندے کے پروں کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میرے نیم خوابیدہ ذہن میں یہ اندیشہ جاگا کہ کہیں یہ ٹڈی دل کی آمد تو نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ریت اور گرد کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ غزالہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے میرا شانہ ہلایا۔ شاہجہان دیکھیں کتنی تیز آندھی آئی ہے۔ دیکھ رہا ہوں۔ غزالہ کا ہاتھ میرے شانے پر ہی دھرا رہا۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا، گہری تاریکی اور ریت کے اس طوفان کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح اس محاصرے میں سے نکل کر بستی تک پہنچ جاتا تو حملہ آوروں کو بے دست و پا کیا جا سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے اٹھا اور اندھیرے میں ٹٹول کر اپنا ماؤزر تلاش کیا۔ اس کی گولیاں جیبوں میں ٹھوسی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہیں دور نہیں جا رہا، ابھی آتا ہوں۔ لیکن میں اس سے تسلی تشفی کے 2 بول بول کر جلدی سے باہر نکل آیا۔ ریت کے ذرے زہریلی سوئیوں کی طرح میرے چہرے اور ہاتھوں سے ٹکرائے۔ میں نے چہرہ بازوؤں میں چھپایا اور 2 گھوڑوں کی طرف بڑھا جن پر شاری کے ساتھی یہاں پہنچے تھے۔ یہ گھوڑے پڑاؤ کے پیچھے چوبے ٹھوک کر باندھے گئے تھے۔ تیز ہوا میں میں جیسے اڑتا ہوا ان گھوڑوں کے نزدیک پہنچا۔ میں نے ایک گھوڑا کھولا اور اس کی راسیں پکڑ کر ڈھلان کی طرف بڑھنے لگا۔ گھوڑے کی راس میرے بائیں ہاتھ میں اور ماؤزر دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں گھوڑے کی آڑ لے کر چل رہا تھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا دفاع کرتا، ایک پرچھائی سی اڑتی ہوئی مجھ پر آن پڑی۔ یہ ایک مضبوط جسم کا شخص تھا۔ اس نے مجھے دور تک ریت پہ رگیت دیا۔ وہ میرے لیے ایک مشکل مد مقابل ثابت ہوتا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ مجھ سے لپٹتے ساتھ ہی اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ اسے بدقسمتی کہنا چاہیے، کیونکہ اسے زیر دام لانے کے لیے مجھے ذرا بھی کوشش نہیں کرنا پڑی۔ اس نے جیسے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹے گا اور جھپٹتے ساتھ ہی اپنی گردن تحفے کے طور پر میرے حوالے کر دے گا۔ میں اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گردن پر مخصوص دباؤ ڈالا اور میرے پرجوش مد مقابل کا جسم ایک لمحے میں ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، تاہم اس حالت میں پہنچنے سے پہلے اس نے چیخ کر کسی کو پکارا تھا۔ اس کی پکار کا رد عمل فوراً سے پہلے ظاہر ہوا۔ یکایک میرے عین سامنے 10-15 گز کی دوری پر کئی روشنیاں چمکیں۔ یہ ٹارچوں کی روشنیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی۔ گھوڑے کی راسیں ابھی تک میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے ہٹوں یا پھر آگے نکل جاؤں۔ میرے لیے یہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ میں جس مقام پر موجود تھا وہاں سے گھیرا توڑ کر نکل سکتا تھا، واپس اپنے پڑاؤ کی طرف بھی جا سکتا تھا۔ دونوں صورتوں میں کچھ خطرات کا سامنا تھا اور کچھ فائدے بھی تھے۔ میرے اس تذبذب کو کم کرنے کے لیے گھوڑے نے اپنا تعاون پیش کیا اور وہ یوں بھاگا کہ دھماکوں سے بدک کر وہ ایک دم مڑا اور پڑاؤ کی طرف بھاگ اٹھا۔ میں نے اس کی راسیں چھوڑ دیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں پشت کے بل ریت پر پڑا تھا اور میرے اوپر نامعلوم شخص کا بے ہوش جسم تھا اور گولیاں سائیں سائیں کرتی ہمارے اوپر سے پرواز کر رہی تھیں۔ گھوڑے کی پسپائی کے بعد میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ گھیرا توڑ کر آگے بڑھنے کا سوچوں۔ میں نے بے ہوش آدمی کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے آگے رکھا اور اٹھ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ 1-2 بار گولی نے کان کے بہت قریب سرگوشی کی، پھر ایک گولی میرے سینے کے بالکل سامنے لگی، لیکن چونکہ میرے سامنے انسانی ڈھال تھی لہٰذا میں محفوظ رہا۔ حتی الامکان تیزی سے میں واپس اپنے پڑاؤ کی طرف پسپا ہو گیا۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی شاری کے نشانچیوں نے بھی رائفلوں کے منہ کھول دیے تھے۔ سویا ہوا ویرانہ ایک دم شور محشر سے جاگ اٹھا۔ تیز آندھی میں سنسناتی ہوئی گولیوں کی سیٹیاں عجب صوتی تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ میں پڑاؤ میں واپس پہنچتے ہی خندق میں کودا اور مستقیم کے ساتھ مل کر خود بھی فائرنگ کرنے لگا۔ اس اندھا دھند فائرنگ میں مستقیم کے ایک ساتھی کو خود کا رائفل کا برسٹ لگا اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ایک دوسرا شخص معمولی زخمی ہوا۔ 10-15 منٹ بعد فائرنگ تھم گئی اور اس کے ساتھ ہی آندھی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ آندھی تھم جانے کے بعد پڑاؤ میں پھر سے روغنی مشعلیں جلا دی گئیں۔ جس شخص کو ڈھال بنا کر میں پڑاؤ میں واپس پہنچا تھا وہ خندق کے قریب بے سود پڑا تھا۔ گولی اس کے منہ میں لگی تھی اور تالو میں گھس گئی تھی۔ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ وہ قیمتی پتلون قمیض میں ملبوس تھا۔ سر پر امامہ بھی تھا جو میرے ساتھ دھینگا مشتی کے دوران اتر گیا تھا۔
شاری نے اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیبوں میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ ایک کی رنگ، پسٹل کا ایک بھرا ہوا میگزین اور ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی بھی تھا۔ تلاشی کے دوران میرا ہاتھ متوفی کے سینے سے ٹکرائے تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہاں پہ کوئی سخت چیز موجود تھی۔ میں نے قمیص کے بٹن کھول کر دیکھے تو بلٹ پروف جیکٹ نظر آئی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ USA کی بنی ہوئی ونڈر نامی معروف جیکٹ تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس جیکٹ کی قیمت میں ایک شاندار لگژری گاڑی خریدی جا سکتی تھی۔ اس شخص کے سانس پورے ہو چکے تھے، لہٰذا یہ قیمتی جیکٹ بھی اس کی موت کا راستہ نہیں روک سکی۔ جیکٹ کی حدود سے صرف 8-10 انچ اوپر موت بڑی آسانی سے اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ ہم نے یہ جیکٹ اس کے جسم سے علیحدہ کر لی۔ میں کافی دیر تک واکی ٹاکی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس کا سسٹم بڑا پیچیدہ سا تھا۔ کوشش کے باوجود میں اسے آن کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ مرنے والے بدو کی لاش کو خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ متوفی کے ساتھیوں کے چہرے پر ہلکے سے ملال کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگ پیدائشی جنگجو تھے۔ جس گھوڑے پر میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی وہ برستی گولیوں میں سے صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ اسے قابو میں کر کے دوسرے جانوروں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جہاں دیدہ شاری بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ میرے بتائے بغیر ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ رات کے اس آخری پہر ایک فائرنگ کیوں شروع ہوئی تھی۔ تمہاری کوشش تو اچھی تھی اور اس کے لیے تم نے وقت کا انتخاب بھی ٹھیک کیا تھا، لیکن تمہیں کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ بس جو کچھ ہوا اچانک ہوا، یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ بہرحال اس سے ایک بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے، محاصرہ کرنے والوں نے محاصرے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ میں نے شاری کے چہرے پر پہلی بار ہلکی تشویش دیکھی۔ پانی بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر محاصرہ طول پکڑ گیا نا تو سخت دقت پیش آئے گی۔ تمہارا خیال تھا کہ بستی والے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے؟ ہاں، اس حوالے سے بھی پریشانی ہے۔ اگر وہ ہمارے قدموں کے نشان ڈھونڈ لیتے تو اب تک انہیں یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اب تو ان کے پہنچنے کا امکان بھی کم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی جو طوفان آیا تھا نا، اس نے ہمارے قدموں کے نشان تو مٹا دیے ہوں گے۔ واقعی یہ تو مایوس کن بات تھی۔ ایمونیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ ایمونیشن تو بہت ہے۔ جو اونٹ پرسوں ہم نے پکڑا ہے نا، اس پر بھی ایمونیشن موجود تھا۔ راشن کی بھی کمی نہیں ہے، مگر پانی کا مسئلہ پیش آئے گا۔ بہرحال ابھی 2-3 دن تک تو پانی کی فکر نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس معاملے کو کہاں تک تول دینا چاہیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک اور بات بھی مد نظر رکھنا ہوگی۔ جیسا کہ یاسر نے اشارہ دیا تھا، ان لوگوں کو بھی ہماری طرح کمک کا انتظار ہے۔ اگر ہم سے پہلے انہیں کمک مل گئی تو کیا ہوگا؟ ان کی تعداد پہلے بھی زیادہ ہے، پھر اور زیادہ ہو جائے گی۔ ہاں، اس پہلو سے تو میں نے بھی سوچا۔ پھر کیا نتیجہ نکالا؟ یہی کہ مزید سوچنا چاہیے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ شنکر ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوسرے گروپ کے ساتھ ہو جس کا یاسر نے ذکر کیا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ محاصرہ کرنے والوں کا شنکر اور اشارے وغیرہ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں، یہ امکان بھی تو ہے۔ اچانک دھماکے سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ ایسے اکا دکا فائر یہاں ہوتے رہتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اگلے روز کا آگ برساتا سورج طلوع ہوا اور دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرنے لگا۔ الماجد نے اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے دشمنوں نے محاصرہ کچھ اور تنگ کر دیا ہے۔ وہ ہمارے عقب میں اپنی پوزیشن کچھ اور آگے لے آئے تھے۔ انہیں کہیں سے کھجور کے سوکھے سڑے خشک تنے مل گئے تھے۔ انہوں نے ان تنوں کو اوپر نیچے رکھ کر محفوظ آڑ کی شکل دے دی۔ 2 تنے نیچے رکھ کر ان کے اوپر ایک تنا لٹکا دیا گیا۔ یوں افقی رخ پر ایک دیوار سی بن گئی تھی۔ اس 3-4 فٹ اونچی دیوار کے عقب سے وہ بآسانی ہمارے پڑاؤ کے ایک حصے کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ پڑاؤ کو فائرنگ کی زد سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے 3 خیمے اکھاڑ دیے اور انہیں کچھ پیچھے لے گئے۔ شام کو مستقیم میرے پاس آیا۔ وہ مقامی رواج کے مطابق ایک چھوٹا سا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ رائفل اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خندق میں میرے قریب بیٹھا۔ ایک بدو نے قہوے کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہمیں تھما دی۔ جناب، میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو رائے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ سردار کے قریب ہیں اور وہ آپ کی بات توجہ سے سنتی ہیں۔ ہاں ہاں، کہو۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے جی، لیکن بات جب منہ میں آ جائے تو اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب اس بات پر خوش ہیں
کہ سردار شاری نے ایک ایسے شخص کی محبت کا دم بھرا ہے جو ہمارے طبقے کا ہے، بلکہ ہم ہی میں سے ہے۔ الماجد اور شاری کے ملاپ نے ہمارے دل مسرت سے بھر دیے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری بستی کے غلام زادوں اور غلام زادیوں کو انسان کہلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہاں واقعی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہماری خواہش ہے جی کہ یہ خیال خوشی اب جلد سے جلد حقیقت کے روپ میں ڈھل جائے۔ میں سمجھا نہیں جناب، زندگی بڑی بے بھروسہ چیز ہے، اگلے پل کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ہم کل کا انتظار کیوں کریں؟ جو خوشی ہمیں آج مل سکتی ہے کیوں نہ اسے آج ہی حاصل کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں جناب کہ آج رات ہی سردار شاری اور الماجد کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا جائے۔ الماجد نے ایک چونکا دینے والی بات کی تھی۔ یہ بات نہ صرف قابل غور تھی بلکہ قابل عمل بھی ہو سکتی تھی۔ میرے چہرے پر موافق تاثرات دیکھ کر مستقیم کے 2 اور ساتھی بھی میرے قریب آ گئے اور مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مستقیم نے اپنی رائے کے حق میں کچھ دلائل دیے جو خاصے وزنی تھے۔ میں نے کہا، لیکن شادی کا کوئی سرپرست یہاں موجود نہیں ہے۔ مستقیم بولا، اس شادی کے لیے سب سے ضروری اور معتبر رائے شاری کے والد محترم سردار شماس کی ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف اس شادی کے حق میں ہیں بلکہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بھی ہے۔ بے شک وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس شادی کی خبر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری قرار دیں گے۔ تم لوگوں نے الماجد سے بات کی ہے؟ ہاں، اس نے ہماری رائے کی حمایت نہیں کی تو مخالفت بھی نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب کچھ ہم پر چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ سردار کا اندیہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ آپ کے سوائے کام اور کوئی نہیں کر سکتا، شاید الماجد بھی نہیں۔ کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، پھر یہ طے پایا کہ میں شاری کے خیمے میں جاؤں اور اس سلسلے میں اس سے رائے لوں۔ میں خیمے میں گیا تو شاری ایک تکیے سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی۔ بابی بھی اس کے قدموں میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بے خیالی میں ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کوئی خاص بات کہنے آئے ہو۔ بہت ہی خاص، ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کسی بھی لڑکی کی زندگی میں سب سے اہم جانی جاتی ہے۔ پہیلیاں مت بجھاؤ شاری، میں تم سے تمہاری شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ ہمارے ہاں ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مستقیم سمیت ہم سب کی یہ رائے ہے کہ آج رات ہی الماجد کے ساتھ تمہارا بیاہ کر دیا جائے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاری کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ بے شک وہ جنگجو قبیلے کی جنگجو سردار تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی۔ شاہ جہان، اگر میں سوال کا جواب تم سے مانگوں تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دوں گا کہ تم اپنے ساتھیوں اور الماجد کی دلی خواہش کے مطابق ابھی الماجد سے شادی کر لو۔ اس کی پلکیں ایک بار پھر جھک گئیں، مگر اب چہرے پر شرم کا رنگ نہیں تھا، ایک سردار کی سی تمکنت تھی۔ بابی اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مسلسل شاری کو گھور رہا تھا۔ شاہ جہان، میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب میں 1-2 گھنٹے تک دے سکوں گی۔ ٹھیک ہے، شام کے بعد اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا جواب ہم سب کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ میں خیمے سے باہر نکلا۔ ایک ساتھ 3 فائر ہوئے۔ ایک گولی میرے پاؤں کے بالکل قریب ریت میں لگی، ریت اوپر اچھلی۔ دوسری گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ میں نے خود کو اوندھے منہ ریت پر گرا دیا، پھر جلدی سے لوٹ لگا کر دوبارہ خیمے میں گھس گیا۔ میری طرح شاری کے چہرے پر بھی حیرت نظر آ رہی تھی۔ پڑاؤ کا یہ حصہ فائرنگ کی زد میں نہیں تھا، پھر یہ گولیاں اس رخ پر کیسے آئیں؟ اس کا جواب اگلے ہی سیکنڈ ہمیں مل گیا۔ خیمے کے روزن میں سے میں نے الماجد کو دیکھا۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر فائر کر رہا تھا۔ اس کی رائفل کا رخ ایک قریبی ٹیلے کی طرف تھا۔ الماجد نے یکے بعد دیگرے 5 فائر کیے۔ اس کے ہاتھ میں 10 کارتوس والا ریپیٹر تھا۔ اس کی آواز دھماکے سے مشابہ تھی۔ میں نے ایک شخص کو قلعہ بازی کھا کر ٹیلے کی بلندی سے گرتے دیکھا۔ یہی شخص تھا جس نے خیمے سے نکلتے وقت مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اس شخص کے گرنے کے بعد دونوں طرف سے 2-3 منٹ تک زوردار فائرنگ ہوئی، پھر بتدریج خاموشی چھا گئی۔ فائرنگ رکنے کے بعد میں احتیاط سے خیمے سے نکل آیا۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلا تھا کہ شاری کی آواز آئی، رک جاؤ شاہ جہان۔ میں گھوم کر واپس خیمے کی طرف آنا چاہا تو خیمے کا پردہ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے شاری؟ میں نے باہر سے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم سب کی مرضی ہے، کر لو۔ اندر سے آواز آئی۔ مجھے خوشی اور اطمینان کا احساس ہوا۔ میں اسی خوشگوار احساس کے ساتھ اس خندق کی طرف بڑھا جہاں الماجد پوزیشن لیے بیٹھا تھا۔
میں نے اسے ٹیلے کی اوٹ میں بلایا۔ وہ آ گیا تو میں نے اسے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ کیسی مبارکباد؟ ابھی تو لڑائی جاری ہے۔ ہاں، یہ لڑائی تو جاری ہے، لیکن پیار کی لڑائی تم جیت گئے ہو۔ تمہارے محبوب دشمن نے ہار مان لی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے شاعری سے بات کی ہے، آج شام ہی تم دونوں کا بیاہ ہو رہا ہے، انہی خندقوں کے درمیان، پورے دھوم دھڑکے سے۔ الماجد کا گندمی چہرہ حیا آمیز خوشی سے سرخ ہو گیا۔